تین چیزیں آمدنی کو بڑھا دیتی ہیں: کم خرچ، مسکین کی مدد، پرندوں کو کھلانا۔ تین چیزیں عمر کو بڑھا دیتی ہیں: کم کھانا، پیدل چلنا، کم سونا۔ تین چیزیں عورت کو کھینچتی ہیں: دولت، شہرت اور تعریف۔ تین چیزیں دولت کو کھینچتی ہیں: مسکین کی مدد، باسی روٹی کھانا اور صبر کرنا۔ تنہائی کردار کے علاوہ تمہیں ہر چیز مہیا کر سکتی ہے۔ مجھے تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ملا۔ کسی کے عیب نکالنے سے بہتر ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے۔ اگر زندگی کی مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے سالوں کا نہیں، بھلے کاموں کا پیمانہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کے حالات سے واقف ہو، اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے، اور جو برے لوگوں کو پہچانتا ہے، اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ سعی و کوشش سے گریز کرتے ہیں، ان کی ہستی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جسے ہم عالم کہتے ہیں، وہ صفائے دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں، وہ سطر نگاہ ہے جو تحریر ہو رہی ہے۔ دل اجتماع کیفیت علوم ہے، اور علوم اور ادراکات معنی نامفہوم۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو حامیوں کی امداد فرماتا ہے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ بے سوچے آدمی غفلت میں مست رہتے ہیں، اور سمجھدار آدمی اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں۔ غفلت سے بچ کے رہو کہ یہ حواس کی خرابی اور عقل کو معذور بنا دیتی ہے۔ اولاد، روٹی، کپڑے اور روزی اور اقتدار کی بھوک خاطر نہ جانے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، لیکن روح کی بھوک کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ دنیا کی تمام تاریخ اصلاح و انقلاب میں جب کبھی کسی قوم کا عروج ہوا تو فرد و عہد کے ذریعے ہوا۔ فرد و عہد اپنے ضمیر کی آواز کا پابند ہوتا ہے، نتائج کا انتظار اس کو مضطرب کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے، اسی رفتار سے تو اس کا علاج ہے۔ جو لوگ اپنی ہستی سے خوشی حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ ناجائز خواہشوں کے لیے ہر وقت اپنی جان کو عذاب میں رکھتے ہیں۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آؤ گے تو بلند مرتبہ پاؤ گے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ پانی کی طرف صاف رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر تم معاشرے میں ہر ایک سے نبھاؤ اچھا ہے، تو اس کی یہی ایک صورت کہ بہت جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ انسان کو چاہیے کہ افسوس میں اپنا وقت ضائع مت کرے، اور اپنی ہمت کو برقرار رکھے اور مسلسل محنت کرتا رہے۔ دانا آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے جو خوش آمدی نہ ہوں اور جو اسے اس کی غلطیوں پر ٹوکتے ہوں۔ حلال کمائی کی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے
رزق حلال حاصل کرو۔ 3 چیزیں پٹھوں کو طاقت دیتی ہیں: گوشت، ہڈی کا گودا اور دودھ۔ 3 چیزیں نفس کو طاقت دیتی ہیں: زیتون کا تیل، گوبھی اور کھجور۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے بے وقوف ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوان میں عقل نہیں ہوتی۔ اپنی ہی خوشی سے اے خدا، تو نے مجھے غیر فانی بنایا ہے، میرے فانی جسم کو بے شمار مرتبہ مٹا کر ہی اسے نئی زندگی سے سرفراز کرتا ہے۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے اس کو مار ڈالتا ہے۔ آگ اور پانی 2 کار آمد غلام ہیں، لیکن اپنے وقت پر ایک ظالم بادشاہ۔ ایمانداری کیا ہے؟ صرف ایمانداری دکھائی دینے کا فن ہے۔ گناہوں کا اقرار کر لینا نیکی کی طرف جانے والے ایک راستہ ہے۔ اپنے دل کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی اور راستہ نہیں۔ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ کیا ہوا عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اندھا کسی اندھے کو راستہ دکھائے تو ظاہر ہے دونوں ہی کسی درخت میں جا لگیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے ایک روشن آنکھ والا ساتھ ہو۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام شروع کرو، مثلاً اچھی کتاب پڑھ لو، یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اچھی نصیحت اس کے کان میں ڈال دو۔ جس طرح پانی کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح کاہل آدمی کے جسم میں مختلف امراض اور دماغ میں موزوں خیالات گھر کر لیتے ہیں۔ جو انسان اپنی خواہشوں کی تسکین کے بجائے اپنی خواہشوں کو محدود کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، اور وہی اپنی منزل کو جلد پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کا طالب ہرگز نہ بن، صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ اللہ سے محبت رکھنے والا کبھی مصیبت کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں میں سے ہو جا۔ اگر ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرتا۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک اصل زندگی وہ ہے جسے دوسرے گزارتے ہیں۔ مہلب اپنی اولاد سے کہتا تھا کہ اے فرزندو، اگر تمہیں بازار میں کہیں رکنا پڑے تو وہیں رک جاؤ جہاں اگر تمہیں کتابیں خریدنی ہوں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ کا راستہ۔ اس سے بہتر راستہ توبہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جو اہل علم ہوتا ہے اس کے علم کی پہچان زیادہ علم سے نہیں بلکہ ان باتوں پر ہوتا ہے جو وہ کسی کا دل دکھانے والے مضامین سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ جتنا تم اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو کم کر دو گے اتنی ہی راحت پاؤ، سکون پاؤ گے۔ جتنا زیادہ امیدوں کو بڑھاؤ گے تمہیں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آنسو کرب کا ثبوت ہیں۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اللہ کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان،
اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور انسانوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے، محض دو چیزیں دیر پا ثابت ہوتی ہیں، دوسروں کے دکھ میں ان سے ہمدردی اور اپنے دکھ میں بلند ہمتی۔ ہماری نیکیاں دراصل وہ برائیاں ہیں جنہوں نے اپنا بھیس بدل لیا ہے۔ بد نصیبی کے مقابلے میں خوش نصیبی کو برداشت کرنے کے لیے عظیم تر اور ہمت پرست ہونا ضروری ہے۔ زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم صحیح طریقے سے زندہ رہنا ہے۔ زندگی کے متعلق زاویہ نگاہ بدلنے سے تمام زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں میں بہترین ماڈل تخلیق کرنے چاہیے اور مسلسل انہیں زیر نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے سے محروم رہ جائیں گے۔ نصیحت جتنی زیادہ نرمی سے کی جائے اتنی زیادہ دل پر اثر کرتی ہے۔ جو انسان اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا ہو کبھی بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ جب تو روزی کمانے کے لیے نکلے تو یہ دھیان رکھ کہ تیری روزی حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو، ورنہ یہ کمایا ہوا رزق کسی مصیبت کی صورت میں تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ دولت کی کمی ہے تو املی کا چھلکا جیب میں رکھ کر سویا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔